تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا. اور یہ جو نیا فتویٰ آج کل نئے اسکالرس کا آ رہا ہے نا کہ ضرورت کے وقت 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ظہر کے ساتھ عصر، بالکل غلط ہے. الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی، سوائے حج پہ، کہ ظہر کا وقت داخل ہوا اور فوراً آپ نے عصر بھی پڑھ لی ہو. سفر کے بارے میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں جمع صورتاً جمع کی ہے، ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے، عصر کو مقدم کیا. لیکن وہ پھر بھی اختلافی مسئلہ، اس پہ میں انشاءاللہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا، وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہیں تو شاپنگ کے لیے جانا ہے، قضا کرو گے نماز الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہے گا میں نے، تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے، ایک حوالہ اس نے دے دیا. تو میں جو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک 20 دفعہ کہہ چکا ہوں نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت. تو یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ عصر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں، مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو، یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو؟ یہ حفاظت ہے یا ضائع کرنا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے، تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فوراً فتویٰ چینج کر لیا. تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو. پرسوں 3 دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے ظہر عصر اکٹھی پڑھی ہے ظہر کے وقت میں. میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ دکھایا تو عربی میں وہ الفاظ نہیں تھے. کمبختوں تم تو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو. میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے. عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا، ترجمے میں کیا ہوا تھا کسی نے. تو یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اللہ میاں قرآن میں ایویں ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو؟ حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو، آگے پیچھے نہ ہونے دو. اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں خاص طور پر عصر کی نماز آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا، ظہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے. تو یہ قرآن کی یہ نصوص، میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا، میدان جنگ. اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہو اکیڈمی میں ایکچولی تھوڑا ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں. وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا، اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ. اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں. ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا. ان کا شاگرد کہہ رہے عبداللہ بن عباس ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو مقدم کیا. یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا. اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ تعویل کر دی. پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں. عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی ہے، یا ظہر کو عصر تک قضا کیا ہے؟ یہ کب کیا ہے؟ ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ حنفی تھا کوئی شاگرد ان کا. فضول قسم کی. جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اوٹ پٹانگ پھینکے جا رہا ہے. اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا، وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مکھنچو ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوتا ہے. یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے. تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تعویل جو کہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کو مقدم کیا، یہ کسی حنفی نے کی ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کی ہے؟ شاگرد نے کی ہے. تو شاگرد استاذ کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے، یا 1500 سال کے بعد ایک جہلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھینکے جاؤ پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے. ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے اگر انتقال ہو گیا. استاذوں کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن اب کسی کو کیا پتا، وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں نا تو پھر طلبہ مذاق اڑاتے تھے. وہ کیا کرتے جب کلاس میں آتے نا تو اپنی تعریفیں بہت زیادہ کرتے تھے. وہ تھے قابل استاذ لیکن بہت زیادہ کرتے تھے. میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، پھر بولتے رہتے. تو میں نے ایک دن ایک لڑکے کو دیکھا وہ یوں کر رہا ہے بیٹھ کے نا، یوں. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ وہ لڑکا بھی میں جانتا ہوں یہاں بیان میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اب وہ تو ہمارا دوست اب تو بڑا ہو گیا، وہ بچے جوان ہو گئے اس کے. تو وہ یوں کر رہے ہیں نا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار؟ یہ پھینک رہے ہیں، میں لپیٹ رہا ہوں. وہ پتنگ میں نہیں مانجا پھینک، میں لپیٹ رہا ہوں. اچھا یوں ڈیسک کے نیچے کر کے لپیٹ رہا ہوتا تھا. تو میں نے کہا یہ تو ایسا نہیں کرو یار. کہتے ہیں بھائی ایک دن ان کی تعریف ہم نے سن لی، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے یار، اب اتنا دنیا میں نیک کہ یہی ٹیچر ایک پیدا ہوئے ہیں. ٹیچر واقعی قابل تھے لیکن بہت زیادہ کرنے لگے تھے نا، تو ہمیں بڑی ہنسی آئی. تو اگلا پھینکے جا رہا ہے، آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ لپیٹے. نبی حضرت صفیہ کو بخاری میں ہے کہ گھر چھوڑنے کے لیے گئے
یعنی مسجد سے باہر نکل کے. ابے تم تو ترجمہ دیکھ لو اس کا, اور ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے, عربی الفاظ تو دیکھو نا, تم علماء سے تو پوچھو. ظہر کے ساتھ عصر اکٹھی ہو رہی ہے, مغرب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور دلیل وہ عبداللہ بن عباس کی دی جا رہی ہے کہ میری امت حرج میں نہ پڑے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی تھی تو اس میں آسانی کیا ہوئی؟ او بھائی آسانی اس میں ہے کہ آپ کو 2 نمازوں کے لیے 2 دفعہ آنا ہے, اب ایک ہی دفعہ میں 2 نمازیں نبٹ جائیں گی, تو یہ آسانی نہیں ہے, تو کامن سینس کی بات ہے. کسی دن کسی ضرورت سے امام صاحب یہ کریں کہ ظہر کو عصر تک لے گئے, عصر کے قریب ظہر پڑھ لی اور کہا عصر کا وقت داخل ہوتے ایسے بھی پڑھ لیں گے, تو بڑی سہولت ہو جاتی ہے اس سے. تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کر لے کوئی حرج نہیں ہے, تو نبی نے بھی ایسا اسی لیے کیا ہے کہ کبھی کبھار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قضا کی ہے وہ؟ تو میں ان پہ پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. تو ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی جب آپ وہاں اکیڈمی میں بیٹھا کریں تو یوں کر کیا کریں, یوں جب بھی بولا کریں ٹھیک ہے, لپیٹنے کے لیے بہترین چیز ہے, صحیح ہے نا. باقی متاثر نہ ہوا کریں, یہ ریسرچ بھائی اٹ از کالڈ ریسرچ, وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے سنن نسائی میں خود یہ تعویل منقول ہے کہ ظہر کو مقدم کیا, ظہر کو مؤخر کیا, عصر کو مقدم. اور دوسری کتابوں میں ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے, تو ان کو کہہ رہے ہیں وہ کسی حنفی نے بول دیا کہ میں تو ابن عباس کو فالو کرتا ہوں. ابن عباس کو آپ فالو نہیں کر رہے, آپ ابن عباس پر وہ چیز تھوپ رہے ہو جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے, جس سے عبداللہ بن عباس بری ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ہر نماز, کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دفتروں میں لوگ شروع کر دی ہے ظہر کے ساتھ اکٹھی عصر بھی پڑھ رہے ہیں, تو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے عصر کی حفاظت کرو, اور میدان جنگ میں بھی اللہ نمازوں کے طریقے بتا رہا ہے, تو یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو, ایک ہی چیز رہ گئی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, والذین یجتنبون کبائر الاثم, تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ میں سب سے پہلے نماز کا ضائع کرنا ہے, دوسرا زنا کرنا, قتل کرنا, ماں باپ کو, بولو منہ سے جلدی لو, ماں باپ کو ستانا, تکلیفیں پہنچانا, پھر چوری کرنا جس پہ حد جاری ہوتی ہے, اور ہومو سیکسولیٹی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اور سود کھانا, بینک میں جاب کرنا سودی بینک میں, کیونکہ آپ سود میں تعاون کا ذریعہ بن رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے, ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید ہو یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو. تو نبی نے سود دینے والے لینے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین پہ گواہ بننے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین کے کو لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. انشورنس میں جاب کرنا, انشورنس کیونکہ وہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے, وہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. عورت کا کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے تو صغیرہ, مکمل مسلسل بے پردہ رہنا, مسلسل جیسے کہ عادت ہی ہوتی ہے, تو وہ کس میں داخل ہے؟ منہ سے پھوٹ, کبیرہ میں داخل ہے. کبھی بد نظری ہو گئی غلطی سے, صغیرہ میں داخل ہے. بد نظری کی عادت پڑ جانا, بولو کبیرہ میں داخل ہے. ہینڈ پریکٹس کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے, کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا, بہت زیادہ غلبہ تھا اس کے اوپر, غلط کیا اس نے, توبہ استغفار کرے, لیکن وہ کبیرہ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کام جو کرتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا, اس سے یوز ٹو ہوتا ہے. تو جب آپ یوز ٹو ہو گئے تو یہ کس میں آ گیا؟ صغیرہ گناہ کا جب اصرار ہونا, کرتے رہو, تو وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. رشتہ داری توڑنا, 1 سال ہو گیا بہن سے بات نہیں ہو رہی, 1 سال ہو گیا سگے بھائی سے منہ بنایا ہوا ہے, پھپھو سے منہ بنایا ہوا ہے, خالہ, یہ جو محرم رشتے ہیں یہ ان سے صلہ رحمی فرض ہے. کبھی کبھار ہو جاتی ہے اونچ نیچ, اتنے لمبے عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں, تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ رشتہ داری توڑنا اسلام میں چھوٹا گناہ بولو نہیں ہے. تو یہ موٹے موٹے گناہ ہیں. کبھی کبھار کسی کی ہلکی پھلکی غیبت ہو گئی, صغیرہ میں داخل ہے. غیبت کا تعلق اس سے ہے کہ غیبت کر کے اگلے کو ذلیل کتنا کر رہے ہو. تھوڑی سی انسلٹ ہوئی تو صغیرہ, بڑی انسلٹ ہوئی تو کبیرہ. سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی نے کہیں ہلکا سا چھوٹا سا کوئی جرم کر لیا, معمولی سا, آپ نے دیکھ لیا اس کو, آپ نے لوگوں کو بتا دیا, اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا, آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا گھنٹی بجا کے بھاگ رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس سے کوئی زیادہ ذلیل نہیں ہو جائے گا سوسائٹی میں, تو یہ غیبت بھی صغیرہ کہلائے گی. لیکن آپ نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی اور جرم کرتے ہوئے, اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا ڈالا ہے؟ پردہ. تو اسلام بھی کہتا ہے کیا ڈالو, اس کو سمجھاؤ جا کے, آپ دنیا میں کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ آپ نے جا کے فوراً لوگوں کو بتا دیا یہ کر رہا ہے.
یہ جتنا بڑا جرم زنا ہے نا اس سے بڑا جرم آپ نے کر لیا, اور اب اپنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو, حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے نا اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے. مصیبت ہی ہے نا, زنا کر لیا اس نے. آج میڈیا پہ کیسے چیزیں وائرل کرتے ہیں, خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی, ہوٹل کی ویڈیو لیک ہو گئی, فلانے کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی. کمال کی بات ہے لیک ہونے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, لیک کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا. کیا دنیا میں سارے ایسے ہیں کہ وہ ان کا کبھی کوئی چھپ کے کوئی گناہ ہی نہیں کیا انہوں نے؟ اگر اللہ سب کو ایکسپوز کر دے. عامر لیاقت کی بیوی نے کیا تھا, اس کی برہنہ ویڈیو شائع کر دی. اس وقت سارے کلپ عامر لیاقت کے خلاف بن رہے تھے. میں حیران تھا, اس کی بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کتنی بڑی مجرم تھی وہ عورت, کتنی ذلیل عورت تھی وہ, کہ جو میاں بیوی کے خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ بے شرم عورت جو ہے اس کے بغیر کپڑوں کی ویڈیو وائرل کر رہی ہے, اور لوگ اسے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارا نزلہ عامر لیاقت پہ اتار رہے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا نا بہت بڑا عیب ہے کہ جو گناہ کچھ وائرل کر رہا ہے اس کو ایک لفظ نہیں بولا جاتا, اور سارا نزلہ اس پہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے. جو چھپ کے کر رہا ہے تو شریعت نے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. ہاں کھلے عام کر رہا ہے تو پھر اس کو ذلیل کرتے پھرو. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا بھائی. بتا رہے ہوتے ہیں مزے لے لے کے اس نے یہ کیا, اور پھر ان میں اکثر جھوٹ بھی ہوتا ہے, ہمیشہ سچ نہیں ہوتا اس میں. تو اس لیے, اور خاص طور پہ طلاق کے بعد نا یہ ذہن میں رکھو, میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, ان الزاموں کو کبھی ویلیو نہ دیا کرو. شوہر کہتے ہیں میری بیوی غلط تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی. بولو تو الو کا پٹھا ہے, جب دے دی ہے تیری بیوی نہیں ہے تو شرم نہیں آتی کسی اجنبی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوا؟ بس نہیں اچھی تھی تو نے چھوڑ دیا نا, تو تیرا کام تھا کر لیا. اب کیوں بول رہا ہے کہ وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی؟ میڈیا پہ جب بھی کوئی بغیرت آیا کرے نا, طلاق دے کے بولا کرے میری بیوی نے یہ کیا اس لیے میں نے چھوڑا, اس بغیرت گالیاں لکھ کے دیا کرو. گالیوں کا اثر پڑتا ہے, آپ سمجھ رہے ہو کہ اس پہ اثر نہیں ہوگا اثر. جب گالیاں جائیں گی نا دبا کے, وہ پڑھے گا کمنٹس, اس کی نیندیں اڑیں گی, بولے گا میں نے غلط کر دیا. اور اسی طرح عورت اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی ہو نا علیحدگی کے بعد, اس نے یہ یوں تھا, یہ یوں تھا, یہ یوں کرتا تھا, یہ لڑکیوں سے باتیں, اس کو بولو تو ہے ایک نمبر کی کیا ہے, بے شرم ہے. جب تیرا میاں نہیں ہے تو تجھے کیا لینا دینا؟ تو یہ ہماری سوسائٹی میں نا, اور میڈیا والے بھی چسکے لیتے ہیں بالکل, تو بہت مزے لے لے کے اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام میں حرام ہے, گناہ بولو کبیرہ ہے. اسی طرح بھائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مسئلہ ہے میں چھپا نہیں سکتا, مرد کے لیے داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے, بولو کبیرہ ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے, تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. عورت کا آئی بروز بنانا گناہ ہے, بول دو نا کبیرہ ہے, کیونکہ نبی نے لعنت کی ہے. ہاں کسی عورت کی آئی بروز بہت زیادہ گھنی ہوں اور آپس میں بہت زیادہ ملی ہوئی ہوں تو پھر اتنا سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کو نارمل حالت, بیوٹی کی نیت سے نہیں, عیب دور کرنے کے لیے اس کو نارمل کنڈیشن پہ لایا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دانتوں میں جو خلا پیدا کرے گا نا بیوٹی کے لیے, نبی نے اس عورت پہ لعنت کی ہے. عرب کے میں ایسا ہوتا تھا, خواتین کیا کرتی تھی اس زمانے میں بھی, ڈینٹسٹ ہوتے تھے تو دانتوں میں نا خلا پیدا کرواتی تھی, کیونکہ دو دانت میں اگر بیچ میں گیپ ہو تھوڑا سا, بعض لوگوں پہ اچھا لگتا ہے نا, بول دو اچھا لگتا ہے, وہ بعضوں کے نہیں بھی لگتا. تو نبی نے لعنت فرمائی, المتفلجات, وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ پیدا کرواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا کر رہی ہیں, چینج. دانتوں کی سیٹنگ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کی ناک جیسی ہے اللہ نے گاڈ گفٹڈ ہے, اس کو چینج مت کرو کہ آپریشن کر کے اتنی باریک نہ. وہ ڈاکٹر دکھا رہے ہوتے ہیں یہ والی ناک پسند ہے, یہ مائیکل جیکسن کی ہے, یہ فلانے کی ہے, یہ فلانے کی ہے, کون سی سوٹیبل ہے. یہ نہیں ہے بھائی, جو اللہ نے ناک دے دی وہی ہے. ہاں کسی میں عیب پیدا ہو جائے, چاہے وہ پیدائشی ہو یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو, اس عیب کو دور کرنا جائز ہے. اب ایکسیڈنٹ ہوا, اچھی والی ناک دائیں بائیں ہو گئی تو اس کو سیٹنگ پہ لا سکتے ہو بھائی. یا پیدائشی طور پر پیدا ہوا بچہ, کوئی ناک اس کی غیر معمولی طور پر بھدی ہے جو عام لوگوں کی ہوتی نہیں ہے, کوئی غیر معمولی ہے, تو اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں. اسی طرح دانت آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں, لیکن کسی کے پیدائشی طور پہ دانت بہت زیادہ آگے نکلے, یعنی جب دانت نکلے تو بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں نا ہونٹوں سے بالکل باہر آ رہے ہوتے ہیں, وہ قدرتی طور پر ایک عیب ہے. وہ کھانے میں مشکل, پینے میں مشکل, وہ ہر وقت دانت دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو.
تو ایسی صورت میں یہ چونکہ ایک عیب ہے، اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن پہ لانا بولو جائز ہے. تو اسی طرح آئی بروز بنانا عورت کے لیے بیوٹی کے لیے حرام ہے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ جنگل بنا ہوا ہے اور بالکل ملی ہوئی آپس میں، تو ان کو اتنی کنڈیشن میں لانا جو نارمل ہوتی ہیں، نارمل عورتوں کی ہوتی ہیں. لیکن ایسی 100 میں 2-4 ہی ہوتی ہیں ایسی عورتیں جن کی بہت زیادہ بھدی آئی بروز ہوں، ورنہ خواتین اس فتوے کا سہارا لے کے پھر کیا کرتی ہیں، اچھا ہماری بھی بھدی ہیں. آپ کے بھدی ہیں یا نہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اگر آپ کی ایسی ہے جیسے نارمل خواتین کی ہوتی ہیں تو بس یہ اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ہاں اگر 100 میں کوئی 2-4 خواتین ایسی ہوتی ہیں، جیسے 2-4 ہوتے ہیں جن کی ناک بہت ہی موٹی پیدا ہو گئی، 2-4 ہوتے ہیں جو بےچارے لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، 2-4 ہوتے ہیں سینکڑوں میں جو کوئی معذور ہوتے ہیں، تو ایسے ہی 2-4 خواتین سینکڑوں ہزاروں میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں، وہ اس کو سیٹنگ پہ لا سکتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ناخن نہ کاٹنا، نبی نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں بتائی ہیں، ان میں ناخن کاٹنا. یہ جو فیشن کے لیے چھورے گھونپے ہوئے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے چاقو نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے بھی نہیں لگتے، یہ دہشت ہوتی ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے خواتین کو کھانا کھانے میں، اور جو ہے وہ کس قدر مصیبت ہے یار. ایک ہمارے تو تھوڑے سے ناخن بڑھ جائیں ایسی الجھن شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم نے بھائی، کاٹو ناخن کو. انگریزوں سے آئی یہ چیزیں. تو یہ سب چیزیں تغییر خلق اللہ میں داخل ہیں، تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں. تو ان سب